ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین آمین. سامعین کرام، نواقض اسلام کے تعلق سے کچھ اہم تنبیہات، کچھ اہم باتیں بتانا ضروری ہے. پہلی بات، کیا کوئی شخص نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا مرتکب ہو جائے، اس سے یہ ناقض سرزد ہو، تو کیا آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ یا کوئی بھی شخص انہیں کافر کہہ سکتا ہے؟ جی ہرگز نہیں. کسی فرد پر، کسی معین شخص پر، پرٹیکولر کسی شخص پر انگلی اٹھا کر تم کافر ہو کہنا یہ جائز نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ نواقض اسلام یہ کفریہ اعمال ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے کسی پرٹیکولر شخص پر کہ تم نے یہ ناقص کا ارتکاب کیا لہذا تم کافر ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابلاغ حجت ہو. اگر کچھ شبہات ہوں، ان کے پاس ڈاؤٹس ہوں، ان کو کلیئر کیا جائے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما. جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو کافر کہہ کر بلاتا ہے تو ان میں سے ایک کی طرف، ان دونوں میں سے ایک کی طرف کفر لوٹ جاتا ہے، یا ایک ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ لعنت ہے، آسمان تک جاتی ہے. اگر جسے کفر کا فتویٰ لگایا گیا یا کافر ٹھہرایا گیا وہ مستحق ہو تو اس تک جاتی ہے، نہ ہو تو کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. اللہ المستعان. دوسری بات یہ ہے، کیا فعل اور فاعل میں فرق ہے؟ یعنی نواقض اسلام اور نواقض اسلام کا ارتکاب کرنے والا، دونوں میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. یقینی طور پر نواقض اسلام یہ کفری اعمال ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہر شخص جو اس کا مرتکب ہو اس کو کافر ٹھہرایا جائے یہ ضروری نہیں ہے. لہذا مؤلف رحمہ اللہ نے ان نواقض کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ امت اسلامیہ کو تنبیہ کی جائے، ڈرایا جائے، اس سے محتاط کروایا جائے تاکہ لاشعوری طور پر اس میں نہ گریں، نہ سرزد ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے، سمجھایا جائے. اور یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے. علماء ربانیین کریں گے، شرعی عدالتیں کریں گی، شرعی عدالتیں سزائیں سنائیں گی، انہیں توبہ کروائی جائے گی. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں کہ ہر کسی پہ کہیں کہ تم فلاں بدعتی ہو، کافر ہو. اللہ میری اور آپ کی زبان کو محفوظ رکھے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نواقض اسلام سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ پہلی ذمہ داری کہ ہم اس کو بخوبی سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں سے محتاط رہنے کی کوشش کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ نواقض اسلام امت اسلامیہ تک آپ بھی پہنچائیے تاکہ امت اسلامیہ بھی اس سے محتاط رہے، بچے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نواقض اسلام بڑے خطرناک ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی شخص آپ کے نظریے میں نظر آتا ہے کہ اس نے اس کا ارتکاب کیا تو آپ اس پر کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں. اللہ سے ڈریں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر کچھ ایسا نظر آئے تو علماء ربانیین کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، شرعی عدالتوں کی طرف رجوع کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، صحیح عقیدے پر گامزن رکھے. جب تک ہماری سانسیں چلیں لا الہ الا اللہ پر چلیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.